بلاول ابھی تربیت یافتہ نہیں، کچھ وقت لگے گا۔ بلاول پڑھا لکھا ہے لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ آصف زرداری کا بلاول کے بزرگ سیاستدانوں کو آرام کرنے کے بیان پر رد عمل۔ کہا بلاول کو بیانات سے نہیں روکوں گا، بلاول گھر بیٹھ گیا تو کیا کروں گا۔ نئی نسل کہتی ہے بابا آپ کو کچھ نہیں پتا، ٹکٹ دینے کا اختیار میرے پاس ہے، بلاول کو بھی میں ہی ٹکٹ دوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا 2028 تک ٹکنے کا منصوبہ تھا۔ ایک فوجی کے سہارے سے آرو الیکشن کرانے تھے، پھر ٹرک بھر کر پیسوں کے بدلے 1 کلو دودھ ملتا۔ آصف زرداری نے 5 سالہ بھیانک منصوبہ آشکار کر دیا۔ انٹرویو میں مائنس زرداری پیپلز پارٹی کا راز بھی فاش کر دیا۔ کہا پی ٹی آئی حکومت نے ہم سے اتحاد کا کہا، 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت مائنس زرداری چاہتی تھی، مجھے ملک سے باہر جانے کو کہا گیا باقی پیپلز پارٹی اتحاد کر لے۔ چیئرمین پی ٹی آئی معیشت کے دشمن تھے۔ بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ، بہت بھاری ظلم کیا ہے۔ یہ کردار تھا ان لوگوں کا، یہ کردار تھا، یعنی منہ میں رام رام، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ مجھے اور اس کو مریم کو جیل میں رکھنا تھا، الیکشن اس کو جتوانا تھا، اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا۔ یہ تھا منصوبہ لبے لباب۔ 2017 میں ملک پر تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کیا گیا، ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نکالا، مریم اور مجھے جیل میں ڈال کر الیکشن میں دھاندلی کرائی، پی ٹی آئی دور میں تباہی پھیر دی گئی۔ نواز شریف کا مری میں کارکنوں سے خطاب، کہا بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ ملک کو برباد کرنے والوں کا یہ کردار تھا، قوم کو دھوکہ دینے پر اللہ معاف نہیں کرے گا، ایٹمی دھماکے کیے جھوٹ بول کر ووٹ نہیں مانگوں گا۔ آٹھ فروری کو الیکشن آئین کی خلاف ورزی ہے، صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 7 نومبر تک الیکشن ہونا آئینی تقاضا تھا۔ انتخابی تاریخ کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ، لکھا 90 دن میں الیکشن یقینی بنانا صدر کا کام تھا۔ آئین کی خلاف ورزی بہت سنگین ہے، الیکشن کمیشن خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو منگل کو عدالت پیش کرنے کا حکم، ٹرائل 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات مسترد، 20 دن میں الیکشن کرانے کی مہلت، ورنہ بلے کا نشان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ ڈھکوسلا الیکشن کرا کے الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 مئی کو ہونے والے تمام واقعات کی جلاؤ گراؤ کی توڑ پھوڑ کی مذمت کرتا ہوں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے غیر کی اختیار کر رہا ہوں۔ 9 مئی کے واقعہ کے بعد پی ٹی آئی کے موقف کو عوام میں دفاع کرنا نہیں کر سکا، اس لیے میں پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ جو ثانیہ ہوا 9 مئی کو، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں اب یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے عملی سیاست میں جو ہے مزید جو ہے اس پہ کام کرنا اور اب جو ہے ایکٹیویٹی جاری رکھنا بڑا مشکل ہے۔ لاہور ڈویژن سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا، پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز نے ٹکٹس واپس کر دیے۔ عبدالکریم خان اور خالد گھرکی نے پی ٹی آئی کو الوداع کہہ دیا۔ شیخو پورہ سے ملک محمد اقبال، سانگلہ ہل سے طارق محمود باجوہ پارٹی چھوڑ گئے۔ قصور سے ندیم ہارون نے تحریک انصاف کو خیرباد کہہ دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار، اسد قیصر کو ایبٹ آباد کی اینٹی کرپشن کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا۔ پی ٹی آئی رہنما 9 مئی واقعات کے الزام میں دھر لیے گئے، سرڈیری پولیس اسٹیشن 4 سدہ منتقل، آج اے ٹی سی مردان میں پیش کیا جائے گا۔
गजा में आरजी जंग बंदी का आगाज आज सुबह से होगा। रोजाना की बुनियाद पर यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। कत्ल का ऐलान। गजा में इसराइली फौज के 24 घंटों में 300 से ज्यादा हमले। जंगबंदी की उम्मीद में बैठे 69 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 14,500 से तजावुज कर गईं। शहदा में 6,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 33,000 से ज्यादा है। पाक फौज का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीन की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी अवाम की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों से निपटेगी। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर का हल हक़ खुद इरादियत में है। इमाम काबा सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। गजा में निहत्ते लोगों का कत्लेआम इंसानी तारीख का स्याह तरीन दौर करार दे दिया। आलमी ताकतों पर गजा में इसराइली जराइम रुकवाने पर जोर। रब्बे करीम ने इंसानी जान की कसम तक उठाई है। इंसानी जान को बिलावजह कत्ल करने वाले के लिए जहन्नुम की वईद है। रब्बे करीम जालिमों को सख्त तरीन सजा दे। इमाम काबा का बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीन के मुसलमानों की सख्ती के खात्मे की दुआ की। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। संडे के दिन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर समेत 10 अजला में जुमा और हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें जुमा और हफ्ता को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन शामिल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मोक को साफ करने के लिए टॉवर्स लगेंगे। 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान। वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का बोझ पड़ेगा। रेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।